2006 میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے الگ ہوئے تو چچی تائی سب ہمارے سخت خلاف ہو گئے۔ ان کو فرنٹ والا پورشن ملا تو ہمیں سزا کے طور پہ پیچھے بھیج دیا گیا۔ بجلی کا بل آتا تو چھپا دیا جاتا، 3 ماہ بعد میٹر کاٹنے والے آتے تو پتہ چلتا کہ اتنا بل بنا ہوا تھا۔ ترلا منت کر کے ان سے جان چھڑاتے کہ کوئی شادی کا کارڈ آتا تو تائی محترمہ کارڈ واپس بھجوا دیتی اور ہماری طرف سے کہلوا بھیجتیں کہ ہمیں کوئی واسطہ نہیں رکھنا آپ سے۔ ایسے بہت سے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے۔ بہت سے دوستوں کی شادی میں شرکت نہ کر سکے۔ کوئی خط آتا تو سارا پڑھ کر دوبارہ سے پیک کر کے ہمیں دیا جاتا۔ سب گھر والے ان حرکتوں سے سخت تنگ تھے اور سارا الزام ہمارے سر آتا کیونکہ اس غلامانہ جوائنٹ سسٹم کو ہم نے ہی توڑا تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس کا حل بھی ہمیں ہی کرنا تھا۔ ہم شروع سے ہی دادا جان کے بہت قریب تھے۔ بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے دادا جان کے ساتھ لاہور آتے جاتے، جہاں دادا جان کی کچھ پراپرٹی تھی جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بیچ کر ساری اولاد میں تقسیم کر دی تھی۔ بہرحال لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا، جہاں دادا جان اپنے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کو ملنے جاتے رہتے تھے اور ہم ہر دفعہ ساتھ جاتے تھے۔ دادا جان کی وفات کے بعد بھی میرا لاہور والوں سے رشتہ اور تعلق قائم تھا۔ اس دفعہ میں لاہور گیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا۔ لاہور پہنچ کر ہم نے دادا کے دوست کی طرف سے اپنے نام ایک خط لکھا اور دادا کی ایک دکان جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ بیچنے کے لیے مجھے فٹافٹ لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی، اور مزید یہ کہ مال روڈ پر دکانوں کے ریٹ اب لاکھوں سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ خط پوسٹ کر کے تیسرے دن ہم واپس گاؤں آ گئے اور ہمارے گاؤں پہنچنے کے ٹھیک اگلے دن تایا جان بوسکی کا سوٹ پہن کر اپنے سالے کو ساتھ لے کر لاہور چلے گئے۔ 2 دن بعد تایا جان واپس آئے تو اگلے ہفتے بڑے چاچو اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر لاہور پہنچ گئے اور وہاں کے پٹوار خانے اور تحصیل کے آفیسز کی خاک چھانتے رہے۔ خیر پورا مہینہ لاہور کے چکر لگانے کے بعد جب نہ دکان کا کوئی کھوج ملا اور نہ دادا کے دوست کا پتہ چلا تو مشترکہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ خط ہمیں دیا جائے اور پھر ہمارا پیچھا کیا جائے کہ ہم لاہور کب جاتے ہیں اور وہاں کسی کو ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ ایسے دکان کا پتہ چل جائے گا اور پھر اس پر مشترکہ طور پر قابض ہو جائیں گے۔ خط ہمیں دے دیا گیا۔ ہم لاہور کے تمام چکروں سے واقف تھے، لیکن ابھی کی سازش کا ہمیں اندازہ تب ہوا جب ہم شہر سبزی لینے جاتے تو چاچو ہمارے پیچھے ہوتے، پمپ سے ڈیزل لینے جاتے تو تایا پیچھے پیچھے ہوتے، شہر بھائی کی فیس دینے جاتے تو تائے کا سالہ ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا۔ جب ہمیں اندازہ ہوا تو ہم بلا وجہ ہی کلف لگے کپڑے پہن کر شہر کے چکر لگانے لگے۔ یقین کریں چچا تایا اور تایا جی کے سالہ صاحب را کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے۔ ہم پکی سڑک پر ریڑھی والے سے شربت پی رہے ہوتے اور وہ گھنٹہ گھنٹہ دور کھڑے اندازے لگاتے رہتے کہ اب پتہ نہیں کہیں لاہور کی بس نہ پکڑ لے۔ 10 دن بعد جب تائی کی بہن کے بیٹے کی شادی تھی تو آخر ہمیں ترس آ گیا۔ اپنے کزن کو بتایا کہ کل میرے بھائی کو ساتھ اسکول لے جانا، سحری ٹائم لاہور کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس نے کہا ہم نے تو کل شادی پر جانا ہے تو آپ بھائی کو کہیں چھٹی لے کر۔ بہرحال قصہ مختصر، جب میں فجر ٹائم پکی سڑک پر پہنچا تو تایا جان اور چچا جان گرمی میں چادر کی بکل مار کر اپنے منہ چھپا کر کھڑے تھے۔ 5 بجے بس آئی تو ہم الگ الگ بس میں سوار ہو گئے۔ 8:30 بجے بس لاہور یادگار پہنچی تو میں بس کی اگلی کھڑکی سے نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر چچا اور تایا بھی اتر آئے۔ بس چلنے لگی تو میں بس کے پچھلے دروازے سے پھر بس میں بیٹھ گیا۔ چچا اور تایا بھاگے اور ایک آٹو رکشہ لے کر بس کے پیچھے لگ گئے۔ یادگار سے ذرا ہی آگے بس سٹینڈ تھا، وہاں جا کر ساری بس خالی ہونا تھی تو میں بھی نیچے اتر گیا۔ ایجنٹ حضرات رکشے میں چھپے بیٹھے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہم وہاں سے پیدل ہی مینار پاکستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں روڈ کے ساتھ بہت رونق ہوتی ہے، کہیں ہم کھڑے ہو کر سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنے لگتے تو کہیں پر کوئی حکیم اپنی دوائی بیچ رہا تھا تو وہاں رک جاتے۔ خیر 2 گھنٹے وہاں گزار کر ہم نے چوک یادگار آ کر ناشتہ کیا اور وہاں سے داتا دربار چلے گئے۔ دوپہر 3 بجے وہاں سے نکلے اور لکشمی چلے گئے۔ اپنے چچا جان اور تایا جان کو مختلف گلیوں، سڑکوں کی اور دکانوں کی سیر کرواتے ہوئے مغرب کے بعد رکشہ پکڑا اور پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک دوست کے پاس رات گزارنے پہنچ گئے۔
اب واللہ علم بزرگوں نے رات کہاں گزاری۔ دوسرے دن ہم 12 بجے سو کر اٹھے، ڈٹ کے ناشتہ کیا، کچھ گھومے پھرے، ایک مزید خط اپنے نام پر پوسٹ کیا اور 4 بجے والی لاری پکڑ کر گھر واپس آ گئے۔ ہم سے کچھ 2 گھنٹے بعد بزرگ حضرات بھی ناکام و نامراد واپس آ گئے۔ تیسرے دن میرا پوسٹ کیا ہوا دوسرا خط آ پہنچا، جس میں دادا جی کے ایک بینک اکاؤنٹ کے متعلق کچھ ہوائی انفارمیشن تھی، جس میں دادا جی نے ایک بڑی رقم فکس کروائی ہوئی تھی اور وہ ان کے کسی بھی وارث کو مل سکتی تھی۔ لہٰذا مجھے دوبارہ لاہور بلایا گیا تھا۔ دوسری لاہور یاترا بہت مزیدار تھی۔ میں لاہور کے کوئی 10 بینکوں میں قرضہ کے متعلق انفارمیشن لیتا رہا اور چچا جان بینکوں کے نام لکھتے رہے، اور اس کے بعد 2 دن ان سب بینکوں سے اپنے والد کی فکس کروائی ہوئی رقم ڈھونڈتے رہے۔ اس دفعہ وہ گاؤں سے ہی ٹیکسی کروا کر گئے تھے۔ ٹیکسی والا میرے دوست دیمے کا باپ تھا کہ کچھ تیسرے دن مجھے دیمے نے ہی بتایا کہ سنا ہے آج کل کروڑوں کے چکر میں ہو، چچا سے چھپا کر کیا کیا گیم کھیل رہے ہو، تمہیں اکیلے نہیں کھانے دیں گے، کچھ بھی ہو سب کو بہت غصہ ہے تم پہ، مجھے قتل کر گزریں گے، بہتر ہے کہ نئے خط پھاڑ کے پھینک دوں۔ لہٰذا باہر کے گیٹ کے ایک طرف اپنے نام کی نیم پلیٹ بنوا کر لگائی اور اس کے اوپر ہی ڈور بیل لگا دی۔ واپڈا والوں کی منت کر لی کہ بیل دے کر بل دے جایا کریں، ہماری زندگی تو آسان ہو گئی۔ لیکن چچا لوگ کوئی 2 سال تک دکان اور فکس کی ہوئی رقم ڈھونڈتے رہے۔ اس واقعے کو 15 سال گزر گئے۔ کچھ دن پہلے ایک رشتہ دار خاتون نے تائی کو کہا، احمد کا وہاں باہر کوئی اچھا کام ہے؟ تو تائی نے کہا، ہمارا ہی حق مار کر بھاگا ہوا ہے، دادے کو چونا لگاتا رہا ہے، ہمیں بتائے بغیر ہمارا حصہ کھا گیا ہے، حرام کے پیسے ہیں، جتنا بھی کمائے حرام ہی ہے۔